السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللہ علیم بالمتقین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج اتوار کا دن ہے، 5 رجب 1441 ہجری اور 1 مارچ 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی پررحمت کتاب قرآن مجید کا 10واں پارہ سورہ توبہ اور 44ویں آیت مبارکہ۔ معزز خواتین و حضرات، اس سے قبل کہ ہم اس آیت مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں، یہاں ایک چیز میں آپ کو ضرور سمجھا دینا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے یہاں پر اس بات کا حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان بدبخت ظالموں کو کیوں اجازت دی جو کہ اصل میں منافق ہیں؟ جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت آپ نے کیوں دی؟ اس بات کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتے ہیں، فرمایا لا یستأذنک، آپ سے کبھی بھی اجازت نہیں مانگیں گے، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا، یہ کہ وہ جہاد کریں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، جاننے والے ہیں، بالمتقین، پرہیزگاروں کو۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے گا، جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے کبھی بھی اجازت نہیں مانگتے اس بات کی کہ وہ مال اور جان کے ساتھ جہاد نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ متقین یعنی پرہیزگاروں کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے نسبتاً اختصار سے کام لیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو لوگ موجود ہیں نا، بنیادی طور پر ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک، پہلی قسم مومنین، ایمان والے، اور یہاں پر انہی کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد و قتال کرتے ہوئے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور دوسرا طبقہ منافقین کا ہے، جن کا تذکرہ سابقہ سبق میں گزر چکا ہے، اور یہ لوگ آپ سے اجازت کیوں نہیں مانگیں گے؟ اس لیے کہ ان کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ جہاد و قتال دراصل اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی قربت اور اللہ رب العزت کی جو جنت ہے اس کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں صرف اتنی بات ہی لکھی ہوئی ہے کہ ایسے مسلمان، ایسے مومن جہاد کرتے ہوئے وہ ہمیشہ اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کے قرب کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جو سچا مومن ہوگا وہ کبھی بھی بلا عذر جہاد سے پیچھے نہیں رہے گا، اور تاریخ ہمیں اس بات کا واضح طور پر ثبوت دیتی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگی، بلکہ اس کے برعکس
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کرنے کے باوجود وہ گزارشیں کرتے رہے، درخواستیں کرتے رہے کہ ہمیں میدان جہاد میں اترنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ دراصل یہ بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض پیش کر رہا ہوں وہ تفسیر المراغی میں لکھی ہے کہ اہل ایمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی جہاد و قتال سے پیچھے رہیں اور پیچھے رہنے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا اور اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور یہ لوگ در حقیقت سچے۔ اور معزز خواتین و حضرات، سچائی کا معیار تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا نا، کہ جہاد کی حمایت کرنے والے سچے، میدانوں کے اندر اترنے والے سچے، اور جہاد کی مخالفت کرنے والے منافق، اور جہاد کرنے والوں پر تان توڑنے والے منافق۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ اس کا تعلق صرف اس دور کے ساتھ ہے، بلکہ اس کا تعلق آج کے دور کے ساتھ بھی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری آنکھیں آج یہ دیکھ رہی ہیں، میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں 1 مارچ 2020 عیسوی کو، اور گزشتہ کل کا جو دن گزرا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑا تاریخی تھا، اور تاریخی اس بات سے تھا کہ 29 مارچ 2020 عیسوی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں ناقابل فراموش دن ہے کہ جب دنیا کی سب سے بڑی طاقت، اپنے آپ کو سمجھنے والا ملک جو اپنے آپ کو اس دنیا کا جگہ سمجھتا تھا، اس نے کل اپنی شکست کے پروانے پر دستخط کر دی۔ مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نعرہ مدت سے ہم لگاتے بھی آئے اور سنتے بھی آئے کہ اللہ کے دشمنوں کا قبرستان افغانستان افغانستان۔ لیکن یہاں ایک اور چیز کی طرف میں ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا معزز خواتین و حضرات، اور وہ یہ ہے کہ ایک چیز کا پیش منظر ہوتا ہے، ایک تصویر آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے۔ یہ تو سب کو یاد رہا اور تاریخ میں یہ لکھا بھی جائے گا کہ جناب وہاں پر شکست ہوئی، اور شکست بھی بدترین ہوئی، لیکن اس شکست کے پیچھے کن کا ہاتھ تھا، کون کون سے مارخور اللہ تعالیٰ اپنے ان سپاہیوں کی حفاظت فرمائے، انہوں نے کس کس انداز سے بے مثال قربانیاں پیش کی، یہ بہت کم لوگوں کو یاد رہے گا، صرف اشارہ کر دینا کافی ہے، باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی کوئی پہچان نہیں تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ یعنی سورۃ البراء نازل فرما دی، تو پتہ چل گیا کہ جو پسو پیش سے کام لے، جہاد سے پیچھے رہے، وہ منافق ہے۔ کیسا زبردست معیار اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمایا، کیسا زبردست معیار اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا کہ جو جہاد سے پیچھے رہے وہ منافق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جنہیں اس بات کا علم ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، جنہیں اس بات کا اچھی طرح یقین ہے کہ موت ہر حال میں آئے گی، بے شک ہم لوگ چونا گچ مضبوط قسم کے قلعوں کے اندر شامل ہو جائیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب جن کو یہ پتہ چل گیا، جن کو اس بات کا یقین ہو گیا، یقینی طور پر وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔